نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. باب ما جاء في النشرة. جادو کے جائز اور ناجائز علاج کا بیان۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت علماء کے اسلاف کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں اور احادیث بھی ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان احادیث کو اور اسلاف کے اقوال کو آپ کے سامنے پڑھ دوں، اس کا ترجمہ کر لیں گے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس معاملے میں۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرة۔ تھوڑا آوازیں، السلام علیکم، آوازیں آ رہی ہیں، تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرة۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرنے سے متعلق پوچھا۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ رواہ احمد بسند جید و ابو داود۔ اس حدیث کو امام احمد صحیح سند سے ذکر کیے ہیں اور امام ابو داود بھی ذکر کیے ہیں۔ وقال سئل احمد عنہا، امام احمد سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا کیسا ہے۔ فقال ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، تو آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکمل اس کو حرام سمجھتے تھے، حرام قرار دیتے تھے۔ وفی البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں عن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ قلت لابن المسیب، میں نے ابن مسیب سے کہا، رجل بہ طب او یؤخذ عن امرأتہ، ایک آدمی کو جادو ہوا ہے اور وہ اپنی بیوی سے ضرورت پوری نہیں کر سک رہا ہے۔ ایحل عنہ او ینشر، کیا اس کو چھڑانے کا معاملہ جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کروایا جائے گا؟ قال لا بأس بہ، تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ایحل عنہ، کیا اس سے چھٹکارا دلائیں گے، او ینشر، یا پھر علاج کریں گے؟ تو آپ نے کہا لا بأس بہ، کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، انما یریدون بہ الاصلاح، کیونکہ اس سے اصلاح مقصود ہے۔ فاما ما ينفع فلم ينهى عنہ، جو چیز فائدہ دے، نفع دے، اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ وروی عن الحسن، امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا يحل السحر الا ساحر، جادو کو جادوگر ہی توڑتا ہے۔ قال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، النشرۃ حل السحر عن المسحور، نشرہ یعنی جادو کا علاج، جادو سے، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، حل السحر عن المسحور، جس پر جادو ہوا ہے اس سے جادو نکالنا۔ وہی نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں،
حل بسحر مثلی، جادو کے ذریعے سے ہی حل کرنا، وہو الذی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، وعلیہ یحمل قول الحسن، اور امام حسن رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے اسی پر محمول کریں گے، فیتقرب الناشر والمنتشر الی الشیطان، ناشر اور منتشر یعنی جادوگر اور جس پر جادو ہوا ہے، جو جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کروانا ہے، تو یہ دونوں شیطان سے تقرب حاصل کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، بما یحب، جیسا شیطان چاہتا ہے، ویبطل عملہ عن المسحور، اور جس پر جادو ہوا ہے اس کے اس عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ والثانی، دوسرا طریقہ، النشرۃ بالرقیۃ، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا، والتعوذات، اور تعوذات اعوذ باللہ سے متعلق جتنے بھی ہیں اس سے، والدعوات، اور دعاؤں کے ذریعے سے، والادویۃ المباحۃ، اور مباح یعنی جائز دواؤں کے ذریعے سے، فہذا جائز، تو یہ جائز ہے۔ تو الغرض، آپ باب میں جتنے بھی اسلاف کے اقوال ہیں اور اسی طرح سے جو حدیثیں ہیں، 2 حدیثیں پیش کی گئی ہیں، ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہاں پر بعض اسلاف کا قول آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے، بعض اسلاف کا قول ایسے لگ رہا ہے کہ جائز ہے، تو انشاءاللہ العزیز جادو کا توڑ جادو سے کون سا جائز ہے کون سا جائز نہیں ہے، اس پورے باب کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے نیچے آ جائے گا۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس کی شرح۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ مؤلف رحمت اللہ علیہ اس باب کو کیوں نقل کیے ہیں، کیونکہ پچھلے باب کس سے متعلق تھا ہمارا؟ جادو کی خطرناکی اور اس کے بعد جادو کی قسمیں، اس سے متعلق تھا۔ تو اس کے پیچھے ہی مؤلف رحمت اللہ علیہ جادو کے جائز اور ناجائز، جادو توڑ کے جائز اور ناجائز طریقوں کا باب ہی یہاں پر باندھا ہے، جس کو عربی زبان میں نشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نشرہ، نون شین را ہا گلتا، نشرہ۔ نشرہ ایک لغت میں اس کا کیا معنی ہے، پھر شریعت میں اس کا کیا معنی ہے؟ لغت میں نشرہ سے ہے، یہ نشرہ کے معنی پھیلانا، نشرہ کے معنی پھیلانا، تم اس بات کو نشر کر دو، مطلب کیا ہے؟ تم اس کو پھیلا دو۔ تو ایک تو پھیلانا معنی ہو گیا نشرہ کے، اور دوسرا جو ہے نشرہ کا ایک معنی تنشیر سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جدا کرنا، ختم کرنا، جدا کرنا۔ تو یہ بھی لغت کا معنی ہے، 2 معنی آتے ہیں، ایک پھیلانا اور دوسرا جدا کرنا، ختم کرنا۔ کیونکہ جادو جس پر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے، یا تو جادو کے ذریعے سے جائز طریقے سے، تو علاج کرانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جس پر جادو ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نشرہ کا اصطلاحی معنی جیسا کہ اوپر علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حل السحر عن المسحوری، جس پر جادو ہوا ہے اس سے علاج کرنا، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے علاج کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہو گیا۔ کل ملا کر کے بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کو توڑنے کی 2 قسمیں ہیں، جادو کو توڑنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ناجائز طریقہ، نمبر 2 جائز طریقہ۔ آج کے درس میں ہمیں یہی جاننا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے، اور اگر ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اگر اس کا حکم حرام ہے، شرک اکبر ہے، تو وہ کون سے دلیلیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ طریقہ ناجائز ہے اس کے حرام ہونے پر۔ دوسرا جائز طریقہ، کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم جادو کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آج کے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں
اس باب میں علاج کرنے والے بھی اور علاج کروانے والے بھی بہت منتشر ہیں اور بہت ہی غلط سلط طریقے اپنا لیے ہیں تجربے کے نام سے بہت ہی غلط سلط طریقے اپنا لیے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ کون سے طریقے وہ ناجائز ہیں. تو معاشرے کے کئی طریقے ایسے ہیں جو ناجائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں. جادو کے ناجائز طریقے، جادو کا سہارا لے کر جادو کو جادو سے ہی ختم کرنا. ہماری زبان میں بولتے ہیں پتھر کو پتھر ہی توڑتا بولتے ہیں. نہیں، یہ اصطلاح کے تحت صحیح ہے اور اس مقام اور اس موقع کے لیے صحیح ہے کچھ جگہوں پر، مگر جادو کے لیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شرک اکبر ہے. یہ آپ پر جادو ہوا ہے یا کسی پر جادو ہوا ہے، اب یہ اس کے توڑ کے لیے کیا کرتا ہے؟ اسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اسی جادوگر کے پاس جا کر کے علاج کرواتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب جادوگر کے پاس جا رہا ہے تو جانا کیا ہوا؟ ہم پچھلے باب میں پڑھے تھے کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے شریعت، اس کا انکار ہے، اس کا کفر ہے. اگر تصدیق کر لیا تو شرک اکبر تک پہنچ گیا، کفر اکبر ہو گیا. اگر تصدیق نہیں کیا، صرف دیکھنے کے لیے گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر ہو جائے گا. یہ تینوں صورتیں میں بتاتا شرک اکبر کب کب ہو سکتا ہے، کفر اکبر کب کب ہو سکتا ہے، اور کفر اصغر کب کب ہو سکتا ہے. پچھلے باب میں ہم کاہنوں سے متعلق یہی جانے تھے. تو جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، ایک تو اس سے قربت حاصل کر رہے ہیں. اب جادوگر کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جادوگر کتنے گھٹیا قسم کا اور کتنا غلیظ قسم کا انسان ہوتا ہے کہ وہ اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے بڑے بڑے محارم کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بھی اس میں بھی کبائر اکبر الکبائر کا ارتکاب کرتا ہے. میں آغاز میں یہ سب چیزیں بتایا ہوا ہوں. تو ایسے شخص کے پاس جانا، اس سے قربت حاصل کرنا اور اسی طریقے سے اس کو زائل کرنا، یہ کیا کر دیتا ہے؟ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر یہ سمجھ گیا کہ میرا حل یہیں سے نکالنا ہے، اس کا توڑ اسی سے نکالنا ہے، تو سمجھیں یہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس کو کلمہ پڑھ کے توبہ پڑھ کے دوبارہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، جانتا ہے یہ جادوگر ہے، جانتا ہے یہ شیطان کی مدد لیتا ہے، جانتا ہے یہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جانتا ہے یہ غیبیات کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس جا کر اسی چیز کا علاج نکالنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ابھی آپ سے سوال میں یہ کر لوں، اگر یہ حرام ہے تو ایک قاعدہ کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں. قاعدہ کیا پیش کرتے ہیں؟ ایک فقہی قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات. ایک فقہی قاعدہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مجبوریاں حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں. مجبوریاں حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گاڑی کا انشورنس حرام ہے، انشورنس بنانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، مگر ہم مجبور ہیں، گاڑی کا انشورنس بنانے پر مجبور ہیں. ہمارے لیے کوئی راستہ حل نہیں ہے. اگر نہیں بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم گاڑی نہیں چلا سکتے، کیونکہ جہاں بھی رکوانا پڑے گا اس کو خامخواہ جو ہے رشوتیں دینا پڑے گا، مسائل ہیں. تو اس لیے اس مجبوری کی صورت میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم گاڑی کا انشورنس بنا رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہی فقہ قاعدہ ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہے الا مضطررتم الیہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم مجبور ہو جاؤ تو مجبوری کی صورت میں جو چیز حرام ہے آپ کے لیے وقتی طور پر کیا ہو سکتی ہے؟ حلال ہو سکتی ہے.
جیسے کوئی بھوکا ہے، ابھی مرنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، صرف حرام چیز سامنے ہے اس کی. کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے. اب کوئی اور چیز نہیں ہے، جس کی جان جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ وقتی طور پر جتنے سے اس کی جان بچ جائے اتنا وہ گوشت کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. پیاس سے مر رہا ہے، اس کے سامنے شراب کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اتنا شراب پی سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے جس سے اس کی جان بچ جائے، اس قاعدے کے تحت، قرآن کریم کی آیت کے تحت. اب کچھ لوگ جادو کے علاج کے لیے یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو الضرورات تبیح المحظورات، تمہارا علاج نہیں ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر سے کروائے آپ قرآن کے ذریعے سے، نہیں ہو رہا ہے، علاج نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے اچھا ہے جا کر کے پتھر کا توڑ پتھر سے کر لو، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دو، ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ دلیل پیش کرتے ہیں. تو جواب کیا دیں گے آپ لوگ؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ سب لوگ بولیے بھائی، جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. یہ فقہی قاعدہ ہے تو اس کے بھی شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے لیے دوسرا آپشن نہیں رہنا. کیا نہیں رہنا؟ دوسرا آپشن نہیں رہنا. آپ کو خنزیر کا گوشت کھانا اس وقت پڑ رہا ہے جبکہ آپ کے پاس دوسری حلال چیزیں نہیں ہیں، آپ کی جان جا رہی ہے، مگر آپ کے لیے دوسرا آپشن ہے. یہاں پر کیا ہے؟ جائز. رقیہ شرعیہ، قرآن کریم ہے، معوذات ہیں آپ کے پاس، آیت الکرسی ہے آپ کے پاس، قل کی صورتیں ہیں، دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. تو آپ کے پاس جب آپشن ہے تو آپ اس آپشن کو ہرگز بہرگز چھو نہیں سکتے، اس کے قریب جا نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے، اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، تو اس کو سوچئے، دو چیزیں لائیے. ایک ہے حرام طریقے سے علاج کا نقصان، دوسری طرف ہے مجبوری. ایک طرف کیا ہے؟ حرام طریقے سے علاج کا نقصان. کیا نقصان ہے علاج کا حرام طریقے سے؟ شرک اکبر. شرک اکبر ہے. حرام طریقے سے علاج کرائیں گے تو شرک اکبر. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ طبیعت، نقصان. چلو جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے، تو توحید پر آپ کی جان جانا اچھا ہے یا پھر شرک پر آپ کی جان جانا اچھا ہے؟ مرض کے عالم میں آپ کی جان توحید کی حالت میں جانا اچھا ہے یا پھر شرک پر آپ کی جان اچھا ہے، جانا اچھا ہے؟ کس پر؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. محمد کہہ دو یقین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے. اور یہ مجبوری، آپ کی یہ مجبوری، اس پر جو آپ برداشت کیے، شرک کو آپ چھوئے نہیں، توحید پر برقرار رہے، آپ کو اعلی مقام بتائے گی کل قیامت کے دن. وہ حدیث مشہور ہے. کون سی حدیث؟ وہ ایک صحابیہ جو کالی عورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ آئی. صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، کیا تم لوگ جنتی عورت کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں، دیکھو وہ جو عورت جا رہی ہے جنتی عورت ہے. واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی تھی، آ کر کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. اور یہاں پر محدثین نے ان کی بے ہوشی کے دو سبب بیان کیے ہیں. ایک، ہو سکتا ہے کہ ان پر جن کا اثر تھا، جن حاوی تھا ان پر، یا ہو سکتا ہے جیسے فکس کی بیماری ہم کہتے ہیں، فکس کی بیماری تھی. دونوں میں سے کچھ کوئی ایک وجہ تھی. آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار اچھی رہتی ہوں
گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ میں صحت مند ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان صبرتی ولک الجنہ، اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، ایک آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گی. کیا آپشن چنی وہ عورت؟ کہا کہ نہیں، مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لیں گے، بیماری رہنے دو، دنیا کی یہ زندگی رہنے دو، یہ تکلیف رہنے دو، مگر مجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. پھر آئی، پھر اس کوشچن کی، ہاں کم از کم یہ دعا کیجئے، بیماری رہنے دیجئے، صبر کر لوں گی، یہ دعا کیجئے کہ میں جب بے ہوش کے عالم میں ہوں میرے دامن کی حفاظت ہو، میرے پردے کی حفاظت ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اب یہاں پر بات معلوم ہوئی کہ ایک طرف مجبوری ہے، ایک طرف علاج کا نقصان ہے، تو دوسری طرف مجبوری ہے. تو ایسی صورت میں تو بیماری میں رہتے ہوئے توحید پر مرنا افضل ہے بجائے صحت مندی لا کر کے شرک پر مرنا افضل ہے. کیا ہے؟ توحید پر مرنا افضل ہے. تو لہٰذا یہ مجبوری یا یہ نقصان اس مجبوری کے آگے کم ہی ہے، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد ہی ہمارا فوت ہو رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے حرام طریقے سے علاج کرنے کا فائدہ یقینی ہونا. اب آپ مثال کے طور پر معاملہ ختم ہے یہیں پر کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہو سکتا. اب اس میں کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے حرام طریقے سے کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا بول کر کیا ضروری ہے؟ یقین ہے؟ نہیں. اس میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ بہت لمبا پورا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جادوگر جیسی بڑی بڑی نافرمانی کرے گا تبھی اس کا کام کرے گا وہ، ورنہ جو ہے وہ اس کا کام نہیں کرے گا. تو یہ وہم ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا علاج ہونے کا ہو جائے، یقین نہیں ہے بلکہ ایک وہم ہے. تو لہذا یہ فقہی قاعدہ یہاں پر فٹ نہیں ہو سکتا کہ مجبوری میں جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کروا سکے. کچھ لوگ جو ہے اس قاعدے کو سہارا دے کر بہانہ بنا کر کے لہذا کیا کرتے ہیں؟ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کر دیتے ہیں. بھائی بیٹے کی شادی، بھائی کیا ایسا کر لے کر کرتے ہیں؟ ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، جاؤ کر دو، جا کر کے جو ہے ایک مرغی کاٹ دو غیر اللہ کے نام پر، معاملہ ختم ہو جائے گا. ارے بیٹی کو ایسے ہی رکھتے ہیں، لیمبو لگا لو، ختم ہو جائے گا معاملہ، آپ وہ کام کر لو، یہ کام کر لو. ایسے حرام کاموں کا ارتکاب کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو یہ قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. جادوگر کے پاس جانا شرک اصغر ہے، تصدیق کرنا، یہ سب کرنا معاملات شرک اکبر تک معاملہ ہو سکتا ہے. تو جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے قطعاً نہیں ہو سکتا. ابھی ہم دلائل کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تقریباً 11 دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو یہ دلالت کرتے ہیں کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے جائز نہیں ہے. پہلی دلیل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. امام احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی نقل فرمایا ہے اپنی مسند میں، اور ابو داؤد میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے جائز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے. مطلب یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. اب یہ معاملہ ایسا تھا اس لیے پوچھا گیا کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا علاج ہوتا تھا. زمانے جاہلیت میں اس طریقے کا علاج ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے. عموماً جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے وہ اپنے غلام سے تفصیل پوچھتے تھے کہ مال جو تو کما کے لایا کہاں سے لایا، کیسے لایا، حلال طریقہ اپنایا یا حرام طریقہ اپنایا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے آ گئے بس کھا لیتے. نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تحقیق کرتے تھے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا طریقہ کار اپنایا گیا. کیونکہ خلافت پر فائز تھے آپ، اپنے غلام کو بھیجا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو ایک مرتبہ آپ نے لقمہ منہ میں لے لیا
کچھ کھا لیا آپ، کھانے کے دوران پوچھا کہ آپ نے یہ جو مال آیا کیا طریقے سے آیا؟ تو آپ کے غلام نے بیان کیا، وہ میں ایک آدمی کا علاج جادو کے ذریعے کیا تھا، کہانت کے ذریعے سے میں علاج کیا تھا ایک آدمی کو زمانے جاہلیت میں، جب میں زمانے جاہلیت میں تھا، تو اس کی رقم جو ہے وہ مجھے اب دیا ہے، اس وقت جو میں علاج کیا تھا اس کی رقم جو ہے مجھے وہ اب دیا ہے۔ تو چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنے، آپ باہر نکلے، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر آپ نے قے کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ قے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہوتا تھا کہ جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کروایا جاتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہی طریقہ عام ہو گیا ہے۔ گھروں کے عورتوں میں دیکھ لیں آپ، خواتین میں یہ طریقہ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ عورتیں کرتی کیا ہیں؟ برداشت نہیں ہوتا، ایک کی ترقی دوسرے کو دیکھی نہیں جا سکی۔ ہاں، عورتوں میں کمپٹیشن مزاج ہی ہوتا ہے بچپن سے بچیاں ہیں تو میرا باکس ایسا تیرا باکس ایسا، میری بیگ ایسی تیری بیگ ایسی، یہ بچیوں میں بچپن سے آتا ہے۔ پھر یہاں سے ہوئے، لڑکیاں ہو گئے، شادی ہو گئی، میرا شوہر تیرا شوہر، میرا شوہر ایسا تیرا شوہر ایسا، میری بیٹی یا میرا بیٹا ایسا تیرا بیٹا ایسا، یہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء اسلاف کہتے ہیں کہ عورت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو شرک ہے نا، شرک، عورت اگر نہیں پڑھتی ہے تو سب سے زیادہ علم حاصل نہیں کرتی ہے تو سب سے زیادہ شرک میں، بدعت میں مبتلا ہونے کا خطرہ عورتوں کے لیے ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں شرک ہوگا۔ ایک دلیل ہے، ایک طرف ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی یہ فرمائی کہ فلاں قبیلے کا نام آپ نے لیا، زبان پر نہیں آ رہا مجھے، کہ فلاں قبیلے کی عورتیں، دوبارہ جو زمانے جاہلیت میں تھی قبیلے کی وہ عورتیں، زمانے جاہلیت میں ایک بت تھا، اس بت کا طواف نہ کر لیں تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ عورتیں ان بتوں کا طواف جب تک نہیں کر لیں گی، فلاں قبیلے کی عورتیں فلاں بت کا طواف جب تک نہیں کر لے گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک واقع ہونے کا خطرہ، فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ اس لیے عورت پڑھنا چاہیے، علم توحید عورت پڑھنا ضروری ہے، پریکٹیکل اس کی زندگی میں وہی چیزیں آتی ہیں جو پڑھتی ہے، اسی لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ دجال کا جب فتنہ ہوگا، دجال آ جائے گا، ظہور ہو جائے گا اس کا، تو ایسے وقت مرد احباب فتنے کے ڈر سے شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو ستون سے باندھ کر باہر جائے گا۔ کیوں؟ دجال کی فتنے کی لپیٹ میں سب سے زیادہ کون آئیں گی؟ عورتیں آئیں گی۔ فتنوں کی زد میں سب سے زیادہ عورتیں آتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں کثرت تعداد کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ عورتوں کی دیکھ رہا ہوں، عورتوں کی کثرت تعداد دیکھ رہا ہوں۔ عورت کو پڑھنا چاہیے، بہت ضروری علم توحید خصوصاً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہوا غار حرا میں، جبریل آئے، پہلی وحی ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پریشان حال ہے، پریشانی میں گھر آئے۔ تعلیم یافتہ تھی عورت، پڑھی لکھی عورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بخوبی واقف تھی، آپ کے کردار سے بخوبی واقف تھی۔ جا کر بولتے ہی کیا کیے؟ تسلی دلائے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز تمہیں ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان سے رہیے۔ بالمقابل اگر عورت ان پڑھ ہو، جاہل ہو، کیا کرے گی آج کے دور میں؟
مر جائے گا تو ادھر کا ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بس اپنی دنیا اپنے گھر کے لالچ میں آ کر کے، مال کے لالچ میں آ کر کے غلط جگہوں پر کیا کرے گی؟ قدم اٹھائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر پر آئے، اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، تو بیوی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دھاگا ہے۔ بیوی کے ہاتھ میں دھاگا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا جی میرے آنکھ میں کچھ چبھن سی ہو رہی تھی، جب سے میں نے یہ دھاگا ڈالا ہے، ایک یہودی کے پاس گئی، جب سے میں نے یہ دھاگا ڈالا ہے یہ چبھن میرے آنکھ میں ختم ہو گئی۔ کہا کہ شیطانی عمل کی عبداللہ بن مسعود کے گھر کو ضرورت نہیں ہے، نکال پھینکو۔ تو یہ پہننے سے پہلے شیطان انگلی کر رہا تھا، چبو رہا تھا تیرے انگلی آنکھ میں، جیسے ہی تو نے یہ باندھ لیا شیطان فرار ہو گیا، اس کا کام ہو گیا۔ الغرض بات معلوم یہ ہوئی کہ عورتوں میں اکثر جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے، تھوڑا بھی شک بھی ہو گیا کہ میری دیورانی جو ہے ایسا کام کر رہی ہے، تو بھاوچ کیا کرے گی؟ بڑی یہ جا کر اور بڑا علاج اور بڑا کاروائی کرے گی، ادھر ساس کرے گی، ادھر بہو کرے گی، ہاں ادھر بہن، ایک بہن دوسری بہن کو کرے گی، ہاں ایک بھاوج دوسری بھاوج کو کرے گی۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو گئی۔ اس لیے عورتوں کو پڑھائیے، آپ کی ذمہ داری میں ہے توحید، عین توحید۔ وہ کچھ بھی علم حاصل کر رہے ہو، دینی علم حاصل کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پورے ایک گھر کو لیڈ کرتے ہوئے چلتی ہے ایک عورت۔ الغرض ہم آگے آئیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کی پہلی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ دوسری دلیل اسی میں ہے، نص میں، کہ امام احمد سے جب پوچھا گیا تو امام احمد نے کیا کہا؟ قال ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو حرام سمجھتے تھے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، پرانے جتنے بھی متقدمین ہیں، صحابہ ہو، تابعین ہو، اسلاف ہو، ان کے متعلق اگر یکرہ کا کلمہ آتا ہے، کریہ کا کلمہ آتا ہے، تو یہ حرام کے معنی میں ہے۔ ہاں مکروہ ایک چیز ہے، حرام ایک ہے۔ حرام جس کے کرنے سے گناہ ہے، جس کے چھوڑنے سے ثواب ہے۔ مکروہ جس کے کرنے سے گناہ نہیں ہے، جس کے چھوڑنے سے ثواب ہے۔ تو حرام اور مکروہ میں بہت فرق ہے۔ تو اسلاف میں ہمارے صحابہ ہو، کسی کے لیے بھی اگر یہ جملہ آتا ہے کانا یکرہ، متقدمین اگر ذکر کرتے کہ وہ ناپسند کرتے تھے، تو اس کا مطلب یکرہ یہ حرام کے لیے دلالت کرتا ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، یہ اس کی شرح میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے، کس کا اثر؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، جو امام احمد نے نقل فرمایا، امام احمد کا جو اثر ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسائل ابو داؤد امام احمد کی، اس میں یہ اثر نہیں ملا۔ البتہ دوسرا اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ان کے شاگرد ابراہیم نخعی تابعی یہ فرماتے ہیں، اور یہ اثر بالکل ثابت ہے اور صحیح ہے، کانوا یکرہون التمائم والرقا والنشر۔ عبداللہ بن مسعود کے متعلق ہے کہ وہ حرام سمجھتے تھے کیا کیا؟ تمائم، تعویذ پہننے کو، والرقا، رقیہ غیر شرعیہ اس کو، والنشر یعنی جادو کا علاج، جادو سے، اس عمل کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ثابت ہو گئی حدیث، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ حرام ہے۔ تیسری دلیل حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کا قول ہے جو کہ اسی میں اس باب میں نقل فرمایا مؤلف رحمت اللہ علیہ، لا يحل السحر الا ساحر، کہ سحر کو، جادو کو جادوگر ہی ختم کرتا ہے، جادو کو جادوگر ہی
ختم کرتا ہے. تو اب اس اثر سے یہ بات معلوم ہو گیا کہ شرعی طریقہ چھوڑ کر جادوگر کیسے ختم کرتا ہے. شرعی طریقہ چھوڑ کر مطلقاً حرام طریقے سے کیا کرتا ہے جادوگر؟ اس جادو کو ختم کرواتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا اس اثر سے بھی کہ یہ طریقہ کار نشرہ جسے ہم کہتے ہیں جادو کا علاج جادو سے، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے. اسی طرح پچھلے باب میں ہم پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے کہ کاہن کے پاس جانا، کاہن کے پاس جا کر جو وہ کہتا ہے اس بات کو تسلیم کرنا، فصدقہ بما یقول، اس بات کو تسلیم کرنا، فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئے اس کا کفر کیا. تو کاہن کیا ہے؟ غیبیات کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ بھی جادوگر ہی کی طرح ہے. لہذا یہ بھی ایک بات اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، شرک اکبر ہے. پانچویں دلیل، وہ دلیلیں جو جادو کے نقصان پر دلالت کرتی ہیں، وہ دلیلیں جو جادو کے نقصان پر دلالت کرتے ہیں. اس میں سے ایک دلیل آپ میں سے کوئی پیش کرو جی. کہاں ہے؟ نہیں، جادو نقصان دہ ہے، اس پر کوئی ایک دلیل دیجیے جی. کوئی چیز بھول جاتے ہیں. قرآن سے حدیث سے دلیل دو بول رہا ہوں میں. نقصان ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی ایک دلیل ہے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سے دوسرے نمبر پر جادو. پہلا شرک، جادو. جادو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کا نقصان بتایا مگر آپ نے دلیل نہیں بتائی. الغرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو ان سب دلیلوں کو سامنے اگر رکھا جائے تو جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے بالکل جائز نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من تطیرا، جو تیرا کرتا ہے، کہانت کرتا ہے، جادو کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دلیل بھی اس بات کی علامت ہے کہ جادو کا علاج جادو سے جائز نہیں ہے. جو شخص جادو کا علاج جادو سے کروائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جادو کے متعلق، علاج سے متعلق، رقیہ سے متعلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، رقیہ کرنا جائز ہے، درست ہے، جب تک کہ اس میں کوئی شرکیہ چیز نہ ہو. تو جادو کا علاج جادو سے کروائیں گے تو شرک کا سہارا لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں؟ لیتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا علاج جادو سے بالکل جائز نہیں ہے. نمبر 9، صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت، بلکہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے. کیا اجماع ہے؟ کہ جادو کا علاج جادو سے جائز نہیں ہے. اسی طرح جو شخص جادوگر کے پاس جا کر جادو کا علاج جادو سے کراتے ہیں تو گویا وہ اثم کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ساتھ دے رہے ہیں. دے رہے نہیں دے رہے. اب جادوگر کے پاس گئے تو جادوگر تمہارے حساب سے علاج کرے گا یا اس کے حساب سے علاج کرے گا؟ اس کے حساب سے علاج کرے گا. اب جادوگر اس کے حساب سے علاج کرے گا تو حرام طریقے اپنائے گا، حلال طریقے اپنائے گا؟ حرام طریقے. تو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ حرام طریقے اپنا رہا ہے، تو آپ کا جانا یہ حرام طریقے پر، حرام طریقے اپنانے پر مدد ہو گئی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ایک آخری دلیل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عباد اللہ، اللہ کے بندوں، تداوو، تم دوا کرو. بیمار ہو گئے تو کیا کرو؟
دوا کرو. ولا تداووا بحرام، حرام چیز کے ذریعے سے دوا مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ حلال چیز کے ذریعے سے دوا کرو. جو چیز کھانا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کے گوشت سے آپ دوا بنائیں گے تو حرام طریقہ ہے یہ. تو حرام طریقے سے علاج نہ کرو. جیسے آستما کے لیے کہتے ہیں کہ گدھی کا دودھ پینے سے آستما دور ہو جاتا ہے. ہاں، گدھی کا دودھ کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. تو حرام چیز کے ذریعے سے آپ اگر علاج کریں گے تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا. اسی لیے حلال چیز کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے. اب جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کروانے جائیں گے تو حلال طریقہ حرام طریقہ ہے؟ حرام طریقہ ہے. تو اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے جائز نہیں ہے. اتنی دلیلیں آپ کے سامنے رکھی گئی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جائز علاج وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے جادو کا علاج جائز ہے. کل 4 طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ 4 طریقہ. انشاءاللہ آج کے درس میں یہ ایک طریقہ رکھ سکوں گا، اتنا ہی وقت مجھے ملے گا. بقیہ 3 طریقے اور جادو کے علاج جائز طریقے جو ہیں انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں بیان کریں گے. پہلا طریقہ رقیہ شرعیہ. کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ. رقیہ شرعیہ بولے تو شرعی رقیہ. شرعی رقیہ. شرعی رقیہ کیا ہے؟ سب سے افضل یہ ہے کہ رقیہ قرآن مجید کی آیات سے ہوں. وہ آیات جو قرآن مجید کی ہیں، یا پھر وہ دعائیں رقیہ کے لیے، وہ دعائیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہوں. وہ دعائیں بھی جائز ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں مگر اس کے معانی واضح ہیں، اس میں کوئی غیر طریقہ معانی میں نہیں ہے. ایسے کلمات بھی شرط یہ کہ وہ عربی میں ہوں، وہ عربی میں ہوں، اور وہ کلمات غیر کیا بولتے ہیں ناجائز طریقے کے نہ ہو بلکہ صحیح ہو معانی اس کی. اب جیسے کوئی عربی میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی مدد سے تمہیں شفایاب کر دوں گا، تو معنی کے لحاظ سے صحیح ہے نہیں ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہے. اگر کوئی عربی میں یہ کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کی مدد اور اس جن کی مدد سے تمہارے اندر جو مرض ہے اس کو میں ختم کروا رہا ہوں، تو جائز ہے نہیں ہے؟ جائز. تو عربی ہو، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے عربی ہو، اور اس کے معانی صحیح ہو، صحیح العقیدہ ہو. اس کے معنی عقیدے کے خلاف بالکل اس کے معانی نہ ہو. رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. علاج کے لیے ایسی ہمارے پاس بے شمار دلیلیں ہیں جو رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے. اس میں مشہور وہ معروف حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت جس میں سے آپ بھی تھے، گئے، سفر پر گئے، ایک قبیلے پر پہنچے تو وہاں قبیلے سے آپ نے ضیافت طلب کی، مہمان نوازی طلب کی، تو آپ کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا گیا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں قبیلے کے سردار کو بچھو نے یا زہریلے جانور نے ڈس لیا. تو وہ لوگ آپ لوگوں کے پاس آئے کہ آپ میں سے کوئی ہیں جو اس کا علاج کر سکیں کہ ہمارے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے. تو ابو سعید نے کہا کہ میں جانتا ہوں. تو آپ کو لے جایا گیا، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھا اور پھونکا، شفایاب ہو گئے. اور اس سے پہلے انہوں نے 40 بکروں کی شرط رکھی تھی. پھر اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ رقیہ شرعیہ کرنے پر کیا
لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، یہ بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے. اور اسی طرح مستقل رقیہ کے لیے اپنا وقت ہی مہیا کر دینا، یہ بھی محل نظر ہے. راقی بن جانا، مستقل اسی کام کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دینا اور اس کے لیے سینٹر کھولنا، یا پھر اپنے آپ کو اس کے لیے ہی لگا دینا اور اس کے ذریعے سے کمائی بھی کرنا یا ہدیے قبول کرنا، یہ ایک بہت ہی مختلف مسئلہ ہے. کل ملا کر کے اگر آپ اس سلسلے میں مجھے پوچھیں گے تو علماء اسلاف بہت سے اسی طرف رجحان گئے ہیں کہ یہ سلسلہ، یہ طریقہ کار بالکل مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو رقیہ کے لیے ہی مہیا کر دیں اور اسی کے لیے اس کی روز مرہ کی زندگی چل رہی ہے، روز مرہ کے مسائل اس کے حل ہو رہے ہیں، ہدایہ قبول کر رہا ہے. تو یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اسلاف میں، ہمارے اسلاف میں ایسا مستقل اس کو ایک شعبہ بنانا، شعبہ سمجھتے ہیں اس کو، ایک باقاعدہ طور پر ایک پارٹ بنانا اور اس میں راقی بننا اپنے آپ کو، یہ کہیں ہمارے اسلاف میں نہیں ملتا ہے. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، اپنے دینی کام میں مصروف تھے. کوئی آ گیا، گزرتے ہوئے گیا، بیمار ہے پتہ نہیں دیکھا، چلو پھونک مارے، 2-4 آیتیں پڑھے، پھونک مارے، نکل گئے اپنے کام سے واپس. یہ طریقہ ہے. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دونوں طرف سے مسئلہ ہے، پیشنٹ کی طرف سے بھی اور یہ پوسٹ اپنانے کے طریقے سے بھی. پیشنٹ لوگوں میں کیا ہے؟ توحید کی کمزوری ہے، وہم زیادہ ہے. وہم زیادہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ توحید کی کمزوری، تقدیر پر ایمان کمزور ہے. اچھا بزنس چل رہا تھا، تھوڑا بہت نقصان دیکھا، وہ پتہ نہیں اسے کیا کیا سوچنے لگ گیا. اب ایسے آدمی کو پکڑا، اب انہیں اور ڈرایا. وہ کیا کیے؟ اور ڈرائے، ایسا کر لو، ویسا کر لو، احتیاط بہتر ہے، وہ کر لو، یہ کر لو، ایسا کر لو. تو معاملہ خود کا ایمان یقین کم کر کے دوسرے پر کیا ہو گیا؟ آدمی ڈیپینڈ ہو گیا. اسی لیے ضرورت ہے معاشرے میں تأسیسی کام ہو. کیا کام ہو؟ عقیدے سے کام ہونا. یہ میں واقعی جو ہے قابل رشک ہیں ابن سیرین والے، مرکز ابن سیرین والے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے توحید کا، عقیدے کے دروس کا، کتابوں کا، یہ قابل رشک کام ہے. کیونکہ اس میں تاسیسی کام ہوتا ہے، بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اس میں. جس آدمی کا عقیدہ، دیکھیں آدمی جتنا عمل میں کمزور ہوتا ہے وہ عقیدے میں کمزور ہوتا ہے. جو آدمی جتنا عمل میں مضبوط ہے اس کا اتنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. تو عقیدے سے کام ہونا چاہیے، بنیاد پہ کام مضبوط ہونا چاہیے. آپ گھر بھی بناتے ہیں، عمارت بھی بناتے ہیں، اس کی بنیادیں ہی آپ کمزور رکھے ہیں. سب چیزیں اچھی خاصی، دیوالیں اچھی بنا رہے ہیں آپ، سب کچھ اچھی بنا رہے ہیں، ٹائل سے اوپر اچھی لگوا رہے ہیں، سب اچھی لگوا رہے ہیں، بنیادی کمزور ہے تو کبھی بھی پھوٹ سکتا ہے، گر سکتا ہے نا. تو اسی لیے بنیاد پہ کام ہونا چاہیے، بہت ضروری بنیاد پر کام ہو. لوگوں کا یہ بھی کئی اسباب ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک سبب کہ لوگ جو ہے وہم میں اتر جاتے ہیں، اپنا یقین کھو بیٹھتے ہیں، اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں. اس باب میں خصوصاً دنیا کے کچھ مقصد کی خاطر، ہاں گھر میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ تھوڑا بہت بیمار ہوئے. کیوں بیمار نہیں ہوتے؟ نبیاں بیمار نہیں ہوئے، انبیاء بیمار نہیں ہوئے. کتنا بیمار ہوئے، کتنا بیمار ہوئے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بیمار ہوئے. مصیبتیں نہیں آتی انبیاء پر، مصیبتیں کس پر آتی ہیں زیادہ؟ اللہ کے نیک بندے. انبیاء پھر ان جیسے اللہ کے نیک بندوں پر، ہاں جن پر کچھ لوگوں پر مصیبت بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بنا آزمائش کے اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو درجات ملتے ہیں. کچھ لوگ بلال جیسے صحابہ اکرام
صحابہ تاریخ آپ اٹھائیں صحابہ کی، کچھ صحابہ توحید پر پلے، بڑے ہو گئے، بنا آزمائشوں کے گزر گئے، بہت ہی پیسفلی گزر گئے، اور دوسرے صحابہ وہ بھی رہے جو ہجرت کیے، مال کھوئے، جان گوائے، زخمی ہوئے، ہاں کتنا مارا گیا، کتنا پیٹا گیا۔ اسلام کا آغاز دیکھ لیجئے آپ، آتی ہیں تکلیفیں، آتی ہیں مصیبتیں، آتی ہیں، سب سے پہلا ہمارا ایمان تقدیر پر مضبوط ہونا چاہیے، یقین ہمارا ہو، یقین ہی کمزور ہے، یہاں پر ایمان ہی کمزور ہے، ہماری توحید ہی کمزور ہے، تو خاک مسئلہ حل ہوگا۔ ہر چیز کو پتا نہیں، سب سے پہلے وہاں دیکھے، پھر سمجھنے لگتا میرے اوپر نظر رکھنے والے زیادہ ہو گئے، مجھے نظر لگنے والے زیادہ ہو گئے۔ اب شیطان یہاں آتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، پھر پتہ نہیں سگے بھائی کے اوپر ذہن جا رہا ہے، سگا بھائی ہی میرے اوپر جلتا ہے، میرے اوپر حسد کرتا ہے، میرا بہن بھی جو ہے میرے اوپر حسد کرتا ہے، میرا سالہ جو ہے میرے اوپر حسد کرتا ہے، میرا ماموں حسد کرتا ہے، میرا چچا حسد کرتا ہے۔ تو یہ سب یقین کی کمی کی وجہ ہے، ایمان کی کمی کی وجہ، اور وہم کے بڑھنے کی وجہ۔ کیوں؟ بنیادی لحاظ سے عقیدہ کمزور ہے۔ عقیدہ مضبوط کریں، انشاءاللہ العزیز مسائل خود بخود دور ہوئیں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واقعہ بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ صورت سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، وما یدریک انہا رقیہ قد اصبتم، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے، تم نے درست کیا۔ تو اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے رقیہ، سورۃ الرقیہ، صرف سورۃ الفاتحہ سے، صرف سورۃ الفاتحہ سے جسمانی بیماری بھی اور روحانی بیماری بھی، صرف سورۃ الفاتحہ سے یقین کامل ہو، اس میں یقین کامل ہو۔ آپ تجارب بتا رہا ہوں، میں تجربے بتا رہا ہوں، ہمارے آنکھوں سے دیکھے ہوئے تجربے بتا رہا ہوں۔ ہم مدینہ پڑھ رہے تھے، ہمارے کئی ایسے ساتھی جو مرض میں مبتلا تھے، کوئی کنکریوں کا مسئلہ، کوئی پیٹ کی شدید بیماری میں مبتلا، ہاں کوئی کمزوری کا مسئلہ، زمزم انہوں نے پابندی کی، زمزم کی پابندی کی پورے یقین کے ساتھ، مسئلہ حل۔ آپریشن کے لیے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا، ہاں مسئلہ حل۔ تو ضرورت ہے ہمیں یقین ہو، ہم جو رقیہ پڑھ رہے ہیں اس پر کیا ہو، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ معلوم نہیں کم ہوتا کہ نیکی، انہوں پڑھے تو کم ہوتا، ہمیں پڑھے تو کم نہیں ہوتا۔ ہاں حضرت آ رہی ہیں، پڑھ کو پورا ختم کر دلتی، دور کر دلتی۔ ایسے ہی ہمارا ذہن جا رہا، ابھی حضرت آ گئے، انہوں بڑے بڑے علاجہ کر کو حضرت آئے، اب حضرت آ کے پڑھ کے چلے گئے تو پورا ختم، پھر کیا تو بھی ہوا تو حضرت کو ویٹ کر لے گئے، حضرت کب فری ہیں تمہیں، کیا کہ میں پریشانی میں ہوں۔ اللہ اکبر، ادعونی استجب لکم، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہم اپنے عقیدے کو مضبوطی سے جانیں، عقیدے میں مضبوط آئیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، کسے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور کہتے تھے کہ ابراہیم اپنے دونوں بیٹوں کو، اسماعیل اور اسحاق کو، یہی دعا پڑھ کر کے رقیہ کرتے تھے۔ اب ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، بچوں پر اتنے موٹے کاجل کے ٹیکے، کتنے دھاگے، کتنے تعویذیں، کاجل کے ٹیکے کس لیے؟ نہیں بچے کی نظر ہو جاتی۔ اللہ اکبر، عقیدہ آپ کے اس عقیدے کے لحاظ سے یہ کاجل کا ٹیکا شرک اکبر بھی ہوئے گا، شرک اصغر بھی ہوئے گا۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہے ویسا، آپ کی سوچ کیسا ہے، اس لحاظ سے یہ شرک اکبر بھی ہوگا، کاجل کا ٹیکا شرک اکبر بھی ہوگا، یہ تعویذ، یہ دھاگا، کالا دھاگا شرک اکبر بھی ہوگا، شرک اصغر بھی ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکى الانسان، کوئی آتا شکایت کرتا، کوئی تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہوں، کوئی زخم بتاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مٹی پر رکھتے، انگلی مٹی پر رکھتے، پھر اٹھاتے، انگلی کو کہتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ کے نام سے، بسم اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے کسی کے لعاب سے ہمارا مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو۔ آپ پھونک کر کیا کرتے تھے؟ اس کو زخم پر وہاں پر لگا دیتے تھے۔ تو یہ بھی رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، کہ رقیہ جائز ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اسی طرح اسلاف سے بھی آپ دیکھیں گے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر فرماتے ہیں کنت اقرأ آیت الکرسی علی المصروع فیفیق باذن اللہ، میں جس پر بھی جن کا اثر ہوتا آیت الکرسی پڑھتا تھا، اللہ کی اجازت سے کیا ہو جاتا؟ وہ ہوش میں آ جاتا تھا، جن ختم ہو جاتا اور وہ اپنے اس میں نارمل اس میں ہو جاتا تھا۔ اسی کے لیے نہیں لگے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، آپ مستقل جو ہے علم کو نشر و اشاعت میں، درس و دروس میں، کتابیں لکھنے میں، کتنی کتابیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ، بہت ہی جامع کتابیں آپ کی موجود ہیں، بے شمار کتابیں ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے بھی اسی طرح کی بات اور اسی طرح کا قول مروی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کنت اقرأ الفاتحہ علی نفسی فاجد لها تأثیرا عجیبا فی الشفاء، کہ آپ ایام حج میں مکے میں بیمار ہو گئے تھے، مرض ہو گیا تھا، ایام حج میں آپ یہی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اپنے آپ پر دم کرتے تھے، تو اس سے بھی رقیہ ثابت ہے۔ تو پہلا علاج جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ۔ رقیہ شرعیہ میں افضل کیا ہے؟ قرآنی آیات سے ہوں، یا پھر وہ دعائیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 3، وہ کلمات بھی جائز ہیں، عربی میں ہوں اور وہ صحیح ہوں، کوئی غیر غلط معنی اس کے اندر نہ ہو جو عقیدے سے کھلواڑ کرتا ہو، تو ایسے کلمات کے ذریعے سے رقیہ کرنا جائز ہے۔ دلیلیں میں نے آپ کے سامنے کچھ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رقیہ کیا، لوگوں کا بھی رقیہ کیا، اور سورۃ الفاتحہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اور بھی اسلاف میں بے شمار کئی آپ کو واقعات ایسے ملیں گے جو رقیہ شرعیہ کے جواز پر دلالت کرتے ہیں۔ بقیہ اور 3 طریقے، دعاؤں کے ذریعے سے، تعوذات کے ذریعے سے، مباح دواؤں کے ذریعے سے، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو آگے کے درس میں ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے صحیح عقیدے پر، توحید کے عقیدے پر ہم تمام کو زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم